اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 سے 129 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا، ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، اجعل بنا دے، ھذا اس بلدن شہر کو، یعنی اس شہر کو بنا دے۔ کیسا بنانا ہے؟ دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں آمنن، امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، ورزق اور رزق عطا کر، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کا، یعنی جو اس علاقے میں رہتے ہیں ان کو پھلوں کا رزق عطا کر، من آمن منہم جو ان میں سے ایمان لے آئیں اللہ پر، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، یعنی جو اللہ پر و آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو پھلوں کا رزق دے۔ کالا، پھر انہوں نے کہا ومن کفر، اور جو کفر کرے فأمتئہ قلیلا، تو اسے فائدہ دینا تھوڑا، یعنی جو کفر کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا فائدہ دینا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر وہ عذاب آگ کی طرف مجبور کر دیے جائیں گے، یعنی ان کو عذاب آگ کی طرف اس طرح دھکیلا جائے گا کہ وہ مجبور ان کو جانا پڑے گا۔ وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی، پھرنے کی بری جگہ ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ آپ نے واپس جانا ہے وہ بری جگہ ہے، جہنم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ، اور جب بلند کیا ابراہیم نے القواعد بنیادوں کو، من البیت بیت حرام کی، یعنی بیت اللہ کی، مسجد حرام کی، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، جب بیت اللہ شریف بنایا تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا، ہمارے رب، تقبل منا، ہمارے طرف سے یہ قبول فرما، یعنی انہوں نے نیکی کر کے تو اس کے بعد یہ دعا کی کہ ہماری طرف سے قبول فرما۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کریں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کریں، یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے تو نیکی کر دی، آگے اللہ تعالیٰ قبول کرے نہ کرے، لیکن آپ اس کی اگر قبولیت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو
البتہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا انہوں نے کہا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا، یعنی دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو، مسلمین فرما بردار لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی، جو ہماری اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، دونوں کی اولاد کو میرے مالک کیا بنا دے؟ فرما بردار۔ امت مسلمۃ لک، ایک ایسی امت جو تیری فرما برداری کرے، ان کی اولاد میں سے بھی ایسی ایک امت بنا دے جو تیری فرما برداری کرے۔ وعرینا اور ہمیں سکھا، ارینا کا لفظی مطلب ہوتا ہے دکھانا، لیکن یہاں پہ مطلب ہوگا سکھا، منا سکھانا، طریقے۔ وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، یعنی وعرینا مناسکنا، ہمیں جو حج کے احکام ہیں، عمرے کے احکام ہیں، یعنی جو انہوں نے بیت اللہ بنایا تو اس میں حج اور عمرے کے احکامات تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حج اور عمرے دونوں کے احکامات سکھا۔ انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو البتہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا ایک اور دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں وبعث فیہم، ان میں مبعوث فرما، رسول منہم، ان میں سے، یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان پر آیاتک تیری آیتیں، یعنی اے اللہ ان کے اندر ایک ایسا نبی مبعوث فرما، ایک ایسا نبی بھیج جو کہ ان کے اندر سے ہو اور ان کو تیری آیتیں، تیرا قرآن پڑھ کر سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو البتہ غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔